بسم الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں ایمانیات سکھائی ہیں، ہمارے عقائد سکھائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو عقائد صحابہ کے تھرو ہمیں بتلائے ہیں، سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، تو دوسری طرف زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے، اپنی زندگی مبارکہ کے ذریعے ہمیں نمونہ کے طور پر دیے ہیں۔ اور ایک اہم پہلو جس کی طرف بہت سارے لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں ہوتا، وہ ہے معاشرتی زندگی، سوشل لائف، کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، اور اسپیشلی اور خاصتاً یہ جو اگلی جنریشن جو آ رہی ہے، ان کے اندر سوشل سکلز وہ نہیں ہیں جو ان سے پہلی جنریشن یا ان سے پہلی جنریشن کے اندر تھی، ان سے پہلی جو جیل تھی، نسل تھی ان میں، یا ان سے پہلی جو تھی، وہ جو معاشرتی اخلاق اور لوگوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا، وہ اس جنریشن کے اندر نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس درجے تک نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ آج کل ہم نے ینگسٹروں کو دیکھا ہے کہ وہ 4 گھنٹے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی اکیلی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرے کمرے میں ان کے والدین ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، بڑے ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، لیکن ان کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں جاتی، اور اگر ان کو بلا کر بٹھا دیا جاوے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش بھی کریں، تو چونکہ وہ سمارٹ فونز کے اوپر یا اپنی جو آئی پیڈز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، چونکہ اس کے وہ عادی بن گئے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا پتہ نہیں کون سے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے دوستوں، احباب، جان پہچان، ان کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو اب جب ان کو محفل کے اندر بیٹھ کر ڈائریکٹ کمیونیکیشن فیس ٹو فیس اگر ان سے کیا جائے، تو ان کو اس کا طریقہ انداز پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر، یہ تو موضوع سے میں ہٹ رہا تھا اشارتاً اس بات کی طرف، اور انشاءاللہ ایک پورا موضوع اس کے اوپر رکھیں گے کہ اگلی جنریشن کے اندر وہ کون سی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہیں،
اور اس کا انداز کیا اختیار کریں تاکہ وی کین equip them with the best of the qualities، تاکہ ان کے اندر بہترین سے بہترین صفات ہم ڈال سکیں، تاکہ کل یہ جو بڑی نسل ہے یہ جب گزر جائے چلی جائے تو بعد والی جو جنریشن ہے وہ دنیاوی طور پر بہترین انداز کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں اور دوسروں کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن میں آج ایک خاص پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ معاشرت کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک اہم پہلو، اور وہ ہے مہمان اور مہمان نوازی، کہ اسلام نے مہمان نوازی کے بارے میں کیا ہمیں بتلایا ہے، مہمان کو کس انداز کے اندر ریسیو کرنا ہے، وصول کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، کس انداز کے اندر، کس خوشی کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مہمان آئیں تو ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اکرم الضیف، اکرم الضیف، کہ جو مہمان تمہارے پاس آئے اس مہمان کا تم جتنے بھی لوگ ہو، اکرمو، تم جتنے بھی لوگ ہو تم مہمان کی خوب مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خوب مہمان نوازی کرنا۔ ایک ہوتا ہے کروما اور ایک ہوتا ہے اکرما، یعنی خوب ان کا اکرام کرو، اکرما اکرام سے، خوب آپ ان کا اکرام کرو، respect the guest, give them full honor, give them full dignity، ان کو پوری جو عزت دینی چاہیے وہ پوری عزت آپ دو۔ اب عزت بعض اوقات کسی کو جگہ دینے کے اندر ہے، کسی کو بہترین کھانے کے دیتے ہوئے، کسی کو جس خندہ پیشانی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس پیشگی کے ساتھ، اس کا مطلب بھی اکرام۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اکرام کے اندر شامل ہیں۔ آپ کے یہاں جو ہی کوئی گیسٹ، کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کے ساتھ ملتے ہی اس کو ایسے بہترین انداز کے اندر ریسیو کرو، ویلکم کرو کہ وہ آتے ہی خوش ہو جائے۔ That's called اکرام، اس کا مطلب ہے اکرام۔ وہ آپ کے گھر کے اندر آئے یا آپ کی بیٹھک کے اندر آئے یا آپ کے آرام گاہ جدھر بھی آئے تو اس کو سب سے بہترین جو جگہ ہے، بھائی یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ ہیٹر ہے، آپ ہیٹر کے قریب بیٹھ جائیں۔ گرمی کا موسم ہے، پکھا لگا ہوا ہے، آپ اس پکھے کے پاس بیٹھ جائیں۔ ویسے عام حالات ہیں تو جو سب سے نرم جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ، آپ اس جگہ کے اندر بیٹھ جائیں۔ تو آپ ریسیو کرتے ہوئے بھی آپ ان کی عزت کر رہے ہیں، جب وہ اندر داخل ہوئے بیٹھتے ہی آپ ان کی عزت کرتے ہیں۔ دو باتیں۔ اور پھر تیسری بات، آپ ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ان کو پینے کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا، گرم ملک جو ہوتے ہیں وہاں عام طور پر کوئی انسان باہر سے سفر کر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ پانی ہے، آپ پانی پی لو، کیونکہ پیاس ہو سکتا ہے ان کو لگی ہوئی ہو۔ اگر کھانے کا وقت ہے تو ان کو کھانا پیش کرو، یا یہ کہ وہ شخص اگر دور سے آئے ہوئے تو اس وقت ان کو بھی آدمی کھانا پیش کر دیتا ہے۔ ان کو استنجا، ٹوائلٹ وغیرہ دکھا دو، یہ جگہ ہیں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اکرم الضیف، کہ مہمان کی بہترین مہمان نوازی کریں، بلکہ آگے یہ بات چلتے ہوئے میں یہ کہتا جاؤں کہ اصولیین کی یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم الامر للوجوب، کہ کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں تو وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اب واجب ہے یہ کریں، اگر نہ کریں تو آپ کو گناہ ملے گا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کی عزت کرو، عزت کرنا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی روح سے ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں، اور جب حکم دے رہے ہیں
تو اب یہ ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام، میکنگ them فیل کمفرٹیبل، دس از واجب، یہ آپ کی اور واجب ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کے اوپر بہترین انداز کے اندر ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اوپر جاتے ہوئے دادۂ امجد لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء علیہ السلام کو مختلف صفات دی، ہر نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ اکمل صفات نصیب کی، لیکن اس کے باوجود ہر نبی کو کچھ ایسی صفت دی کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز رہے، دوسروں سے اس خاص صفت کے اندر الگ رہے۔ مثال کے طور پر ہر نبی کو بہترین اخلاق دیے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم نصیب فرمائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ نصیب فرمائے، ٹاپ کے سب سے اعلیٰ ترین اخلاق نصیب فرمائے۔ ہر نبی کے اخلاق جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اکمل ہیں، ارفع ہیں، لیکن تمام نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ تو اسی طرح نبیوں کو وحی آیا کرتی تھی، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو کلیم اللہ کے ان کو ڈائریکٹ کلام کا موقع نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج میں تشریف لے گئے تو موقع ملا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے مواقع دیے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات فرمایا کرتے تھے، کلام فرماتے تھے۔ تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صفت سخاوت نصیب کی ہوئی تھی۔ ہر نبی اعلیٰ قسم کے اعلیٰ طریقے سے سخی تھے، اکمل طریقے سے، لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ممتاز صفت دی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اکیلا کبھی کھانا نہیں کھاتے، جب بھی کھانا ان کی یہاں آتا یا کھانا تیار ہوتا یا کھانا اپنے پاس رکھتے، اگر گھر والے موجود ہوتے تو فبیہا ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھا لیتے، لیکن اگر گھر والے موجود نہ ہوتے یا ایسی جگہ کے اندر ہوتے جہاں گھر والے ہیں نہیں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ بٹھا نہ لے، انتظار کرتے رہتے، اور انتظار کرتے کرتے جب تک کہ کوئی شخص گزر نہ جائے یا کوئی دور سے آ نہ جائے اور بٹھا نہ لے، اس وقت تک کھانا نہیں نوش فرماتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تشریف فرمائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ اب اس طرح ہوا کہ کوئی نہیں آیا، کافی دیر انتظار کرتے رہے۔ جب بہت ہی انتظار کیا، دل میں آئی کہ ابھی تک کوئی نہیں جا رہا، کیا بات ہے؟ تو چنانچہ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے گزر رہے تھے، بوڑھا آدمی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار سے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ یہ کھانا ہے اور میرے کھانے کا وقت ہے، میں اکیلا کھانا نہیں کھاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لو۔ بوڑھا بڑا خوش ہوا کہ کسی نے مجھے بلایا ہے، وہ غریب فقیر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، فرمایا اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر دے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے رک گئے کہ اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر دے۔
وہ کہنے لگا میں اللہ کا نام تو نہیں لیتا ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، دہریہ ہوگا یا کوئی اور مذہب کا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار ان کو جب یہ استفسار کیا کہ اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر، اس نے کہا نہیں، اللہ کا نام میں نہیں لیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بہت برا محسوس ہوا، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کی جہاں بھی عزت نہ ہو، اللہ رب العزت کا نام جہاں نہ لیا جائے تو عام انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو اولو العزم نبی تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور دل میں یہ بات آئی کہ اس کو کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیتے تو اٹھ کر چلا جائے، تو میرے ساتھ کھانا ہی نہ کھا۔ ابھی دل میں یہ بات آئی ہی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آ گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو اٹھا بھی لیا تھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، تو اس دوران جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہی یہ سوچ رہے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وحی آئی کہ اے ابراہیم، یہ بوڑھا شخص مجھے مانتا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعہ کا اپنے الفاظ کے اندر، یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ مجھے مانتا نہیں ہے اور نہ میرا نام لینے کے لیے تیار ہے، میرے ساتھ دشمنی پر اترا ہوا ہے، لیکن کئی سالوں میں اس کی پوری زندگی پھر بھی میں اس کو رزق دیتا رہا، آج وہ تمہارے پاس آیا ہے اور ایک مرتبہ تمہارے پاس میرا نام نہیں لیا ہے، تم اس پر ناراض ہو گئے ہو اور اس کو کھانا نہیں کھلا رہے ہو۔ اللہ رب العزت گویا فرما رہے تھے کہ اس کو کھانا دے دو اگرچہ یہ میرا نام نہیں لیتا۔ یہ تو اللہ کا پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق تمام کی تمام، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ بہترین برتاؤ۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی یہ بات اللہ کی سنی تو فوراً اس کو بٹھا دیا، فرمانے لگے بیٹھ جا، اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو نہ لے، لیکن تو میرے ساتھ کھانا کھا لے، تو ایک مہمان ہے غیر مسلم، بلکہ اتنا ہٹ درم، اتنا سخت، اتنا سٹبن کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں اور اس کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اپنے خلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اس کو ادھر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے رہے، نبی وقت۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اکرم الضیف، کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس کا خوب اکرام کرنا، تو اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی بہت عزت کرنا، جن کو جان پہچان نہیں ہے جن کے ساتھ ان کی عزت نہ کرنا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو بھی مہمان ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، جو بھی مذہب ہو، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر مہمان کی صورت میں آپ کے پاس یہ پیش ہوتے ہیں تو فرمایا آپ ان کی عزت کرو، عزت احترام یہ بے حد ضروری ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا سیدنا، تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسرا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تیسرا اب وہ واقعہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے جو محترم مہمان ہیں ان کا واقعہ، ان کا قصہ، ان کی بات تمہارے تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ایک نقشہ کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن ایک واقعہ بتلانا چاہتے ہیں، اس واقعہ بتلانے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں الرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خاص انداز ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں،
ان کی اگر آپ توجہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلاں واقعہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ واقعہ کس طرح ہے؟ تو انسان کے کان ذرا کھل جاتے ہیں، انسان کی توجہ ادھر آ جاتی ہے کہ واقعہ تو میں نے سنا نہیں ہے، چلو واقعہ سن لیتے ہیں۔ اور اگر ویسے ہی انسان ذکر کرتا جائے تو بعض اوقات کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کا دماغ ذہنی طور پر کہیں اور چل رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کے اندر۔ تو دماغ کو حاضر کرنے کے لیے اور انسان کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے جو محترم مہمان ہیں ان کا واقعہ، ان کا قصہ، ان کی باتیں آپ تک پہنچی بھی ہیں یا نہیں؟ اب اللہ رب العزت وہ واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، 26ویں سپارے کا آخری صفحہ۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جبکہ وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا قالوا سلاما، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام دیا۔ قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ تم تو اجنبی لوگ ہو، اجنبی لوگ ہو، تمہیں تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، پہچانتا ہی نہیں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم اس علاقے سے نہیں ہو، اس علاقے سے تم نہیں ہو۔ کیونکہ عام دستور یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص دیہات میں رہتا ہے یا کسی خاص محلے کے اندر تو محلے والے ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں، اور اگر محلے کے اندر کوئی باہر کا شخص آ جائے تو فوراً آدمی پہچان لیتا ہے۔ آپ کی اسٹریٹ کے اندر کوئی الگ آدمی آ جائے تو فوراً پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے اسٹریٹ کے اندر نہیں رہتے، ہمارے محلے کے اندر نہیں رہتے، یا ہمارے دیہات کے اندر یہ نہیں رہتے۔ It's somebody new who's come to this area. We've not seen you previously. We've not seen you before. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کو خوب جانتے تھے۔ تو جب یہ گروپ آئے، مہمان آئے، تو ان کو دیکھتے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ اس علاقے سے نہیں ہیں، جب میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ کوئی اجنبی لوگ ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ سلام ہو تم پر، ان کو السلام علیکم، ان کو سلام دیا، اور پھر فرمایا کہ تم اجنبی لوگ ہو، ان کو اندر داخل کیا۔ واقعہ پھر کہ ان کو اپنے گھر کے اندر تشریف وہ لے آئے اندر اور بیٹھ گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بات ادھر تک چھوڑی نہیں۔ جب یہ محسوس ہو گیا، جب یہ پتہ چل گیا کہ اس علاقے کے نہیں ہیں، کہیں دوسرے علاقے سے ہیں، تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ دوسرے علاقے سے یہ کافی دیر یہ سفر کر کے آئے ہوں گے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس واقعے کے اندر اور کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی ان کی اور کس انداز میں کی، انشاءاللہ بریک کے بعد۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔